السلام علیکم۔ میں ہوں عائشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہانی ٹائم ود عائشہ۔ بہت دور ایک جادوئی جنگل میں جہاں ہوا خوشبو سے مہکتی تھی اور درخت ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے تھے، ایک ننھی پری رہتی تھی جس کا نام چاندنی تھا۔ چاندنی کے پر نیلے اور سنہری رنگ کے تھے اور جب وہ اڑتی تو ایسا لگتا جیسے آسمان میں قوس قزح زندہ ہو گئی ہو۔ چاندنی ہمیشہ سے ایک خواب دیکھتی تھی، شیشے کا محل دیکھنے کا خواب۔ کہا جاتا تھا کہ یہ محل ایک چمکتے پہاڑ کی چوٹی پر ہے اور وہاں ایک جادوئی چشمہ بہتا ہے جو ہر دکھ کا علاج اور ہر سوال کا جواب دیتا ہے، مگر وہاں تک جانا آسان نہیں تھا کیونکہ محل صرف انہیں دکھائی دیتا تھا جن کا دل بالکل صاف اور نیت نیک ہو۔ ایک روشن صبح جب جنگل پر پہلی کرن گری، چاندنی نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ آسمان پر پرندے گیت گا رہے تھے اور ہوا میں امید کا رس کھلا ہوا تھا۔ راستے میں سب سے پہلے اسے ایک باتونی خرگوش ملا جس کے لمبے کان بادلوں تک پہنچ سکتے تھے۔ خرگوش نے ہنستے ہوئے کہا، میں بادلوں میں راستہ بنانے کا فن جانتا ہوں، اگر تم چاہو تو تمہیں تمہارے خواب کی طرف لے جا سکتا ہوں۔ چاندنی نے شکریہ ادا کیا اور اسے اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ دونوں ساتھ چلتے گئے۔ شام ڈھلتے ہی وہ ایک گھنے پیڑ کے نیچے پہنچے جہاں ایک اداس جگنو بیٹھا تھا۔ اس کی روشنی مدھم ہو چکی تھی۔ جگنو نے آہ بھرتے ہوئے کہا، میں نے اپنی روشنی کھو دی ہے اور اب کوئی میری طرف نہیں دیکھتا۔ چاندنی نے مسکرا کر کہا، ہم تمہیں اپنے ساتھ لے۔ کئی دن کے سفر کے بعد وہ ایک بلند درخت پر بیٹھے ایک بوڑھے الو کے پاس پہنچے۔ الو کی آنکھیں اتنی گہری تھیں کہ جیسے ان میں صدیوں کی حکمت چھپی ہو۔ اس نے کہا، شیشے کے محل تک پہنچنے کے لیے تمہیں ایک پہیلی کا جواب دینا ہوگا۔ وہ کیا ہے جو بانٹنے سے بڑھتا ہے؟ چاندنی نے ذرا سوچا اور جواب دیا، محبت۔ الو نے خوش ہو کر راستہ بتا دیا، مگر خبردار کیا کہ آخری آزمائش سب سے مشکل ہوگی۔ بالآخر وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے جہاں شیشے کا محل اپنی پوری شان سے چمک رہا تھا، مگر دروازے پر سنہری حروف میں لکھا تھا، یہ دروازہ صرف اس وقت کھلے گا جب تم دوسروں کا دکھ اپنے سے بڑا سمجھو۔ چاندنی لمحہ بھر کے لیے رک گئی۔ وہ تو یہاں اپنے خواب کے لیے آئی تھی، مگر اس نے جگنو کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں امید تھی۔ چاندنی نے اپنی خواہش چھوڑ کر دعا کی، اے جادوئی محل، جگنو کی روشنی واپس دے دے، یہ میرے خواب سے زیادہ ضروری ہے۔ جونی دعا ختم ہوئی، جگنو روشنی سے بھر گیا، اتنا کہ پورا جنگل جگمگا اٹھا، اور اسی لمحے محل کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر داخل ہو کر انہیں احساس ہوا کہ محل کا سب سے بڑا جادو چشمہ نہیں، بلکہ محبت، قربانی اور دوستی تھی۔ محل کے آئینوں میں ہر کسی کا دل دکھائی دیتا تھا، اور جب چاندنی نے اپنا دل دیکھا تو وہ پہلے سے زیادہ روشن تھا۔ اس دن کے بعد جنگل کی راتیں ہمیشہ جگنو کی روشنی سے منور رہیں، اور چاندنی ہر پری کے لیے امید کی علامت بن گئی۔ نئی باتیں ہر دن صرف کہانی ٹائم ود عائشہ پر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، کیونکہ یہاں ہر کہانی آپ کی کہانی بن سکتی ہے۔